بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل برائٹ اب میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا چینل اسلامک ہسٹری پر مبنی ہے، تو اس کے حوالے سے آج کل جو ہے الحمدللہ مجھے عمرے کی شہادت نصیب ہوئی ہے، تو اس کے حوالے سے میں نے وہاں پہ جو سی معلومات تھی اس کے حوالے سے میری بھرپور کوشش ہے کہ آپ لوگوں کے خدمت میں لیکچر پیش کروں کہ وہاں مقدس مقامات کے بارے میں آپ کو ہر ایک جگہ سے آگاہ کروں، تاکہ اگر آپ خود بھی عمرہ یا حج کرنے جائیں تو آپ کو ان جگہوں کا پتہ ہو، تو آپ بآسانی وہاں پر عبادت کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میری مبنی ہے کہ ایم یعنی میم سے کون کون سے الفاظ بنتے ہیں اور میم لفظ کی حقیقت کیا ہے، یعنی میم سے شروع ہونے والے الفاظ کی تاریخ اور مثالوں کا ہم جائزہ لیں گے۔ ایسے آپ کو پتہ ہے کہ میم سے مکہ بھی بنتا ہے، مدینہ بھی بنتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک بھی میم سے ہی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تمام الفاظ جو میم سے شروع ہوتے ہیں اس کی حقیقت پر ہم روشنی ڈالیں گے اسلامک ہسٹری کے حوالے سے۔ پہلا لفظ ہے مکہ، ٹھیک ہے۔ مکہ کس سے بنتا ہے؟ میم سے۔ مکہ وہ مقدس شہر ہے جہاں اسلام کا آغاز ہوا۔ یہ شہر خانہ کعبہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس ہے اور یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی۔ مکہ کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بھی جڑی ہوئی ہے، جنہوں نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتی جائیں۔ انشاءاللہ میں بہت جلد وہ ویڈیو بھی کریٹ کروں گی، آپ کی خدمت میں لاؤں گی کہ جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ پہ ابھی بھی جہاں پر گھر موجود ہے، وہ تمام زیارات آپ کی خدمت میں ویڈیو کی شکل میں کروں گی۔ دوسرا لفظ میم سے بنتا ہے مدینہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے مدینہ بھی اسلام کا دوسرا جو ہے مقدس ترین شہر ہے، جہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک موجود ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، جو اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ جہاں پر آپ لوگ عمرہ یا حج کرنے جائیں گے تو آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے لازمی، ٹھیک ہے۔ ہجرت کرنے کے بعد پھر آپ وہاں پر عمرہ کی شہادت آپ کو نصیب ہوگی۔ مدینہ میں اسلام کو سیاسی اور سماجی طور پر فروغ بھی ملا اور یہاں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ تیسرے لفظ میم سے کیا بنتا ہے؟ مسجد۔ تو مسجد کیا مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، جو آپ سب کو پتہ ہے، جہاں 5 وقت کی نمازیں ادا کی جاتی ہے، اور سب سے اہم مسجد حرم جو ہے مکہ میں واقع ہے، جہاں خانہ کعبہ ہے، اور دوسری بڑی مسجد نبوی ہے جو مدینہ میں واقع ہے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی ہے۔ کہ میم لفظ سے کتنے زیادہ لفظ بنتے ہیں، اور ہم سوچیں بھی تو ہماری سوچ سے یہ الگ تر ہے، لفظ میں کتنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اب کیا ہے، معراج کا واقعہ ہے، معراج لفظ ہے، تو اس میں بھی کیا ہے، میم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں تک لے جایا گیا۔ یہ سفر ایک رات میں ہوا اور یہ ایک معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ اب اگلا لفظ ہے مہاجرین۔ مہاجرین لفظ بھی کیا ہے، یہ میم سے شروع ہوتا ہے۔ مہاجرین وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ یہ لوگ اسلام کے ابتدائی دور میں ہونے والے ظلم اور ستم سے بچنے کے لیے مدینہ منتقل ہوئے، یعنی انہوں نے مدینہ میں رہائش کر لی، وہاں پر رہنے لگے، اور انہوں نے مدینہ میں اسلام کو کیا کیا، ابھارا، اسلام کی شکل میں لایا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام سے پہلے وہ عرب میں جاہلیت کا دور تھا، تو صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے جو ہے نا اسلام جو ہے ہمارے پاس اصل شکل میں کیا ہے ملا۔
اب یہ ہے جو میم سے شروع ہونے والے چند طریقے الفاظ تھے جو میں نے آپ کو اس لیکچر میں آپ کی خدمت میں پیش کیے تاکہ آپ لوگ جو ہے لفظ میم کی حقیقت سمجھ سکے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ میم سے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میم سے موت بھی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ مزید غور کریں اپنے خود آپ بیٹھے اور آپ غور کریں اس لفظ میم پر، اس کے علاوہ آپ اس لفظ کی گہرائی ملے گی کہ آپ اس میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں، ہر چیز میں جو ہے مصلحت ہوتی ہے۔ اب جب گئی عمرہ کرنے کے لیے، مجھے جو شہادت ملی، میں گئی تو وہاں پر جب میں بیٹھی میں نے دیکھا وہاں پہ شاپنگ کی جگہ پہ میں گئی یا کدھر بھی گئی تو وہاں پر لفظ میم کو بہت زیادہ فوقیت دی گئی۔ پھر میں نے کہا یہ لفظ میم کو کیوں فوقیت دی گئی؟ جب میں نے سرچ کیا میں نے دیکھا تو واقعی ہی کہ میم میں جو ہے فوقیت دینے کی بات ہی بنتی ہے۔ میم لفظ میں اتنی گہرائی چھپی ہوئی ہے کہ اب اس سے جتنا بھی سمجھے نا وہ ہمارے لیے کام ہے۔ میں میم لفظ کی مزید گہرائی میں نہیں جاؤں گی، آپ کو مختصر سے بتاؤں گی کہ میم سے پھر کیا بنتا ہے۔ مارکہ، مسلم یعنی مسلمان، مفسر بنتا ہے، مفتی بھی بنتا ہے، ملت بھی بنتا ہے۔ اس طرح مزید الفاظ میم سے بنتے ہیں جو میرے ابھی سوچ سے بھی باہر ہے اور جس کے اوپر میں نے بھی تاکید نہیں کی۔ تو میم لفظ میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ جو ہے مصلحت چھپی ہوئی ہے، اور ویڈیو میں آج کی لیکچر میں نے آپ کو بس صرف میم کی جو ہے وہ حقیقت بتانی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی مصلحت ہے۔